بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا پارٹس آف اسپیچ کے بارے میں یہ لیکچر نمبر 6 ہے۔ ہم نے آغاز میں دیکھا تھا کہ ٹوٹل پارٹس آف اسپیچ 8 ہوتے ہیں، جن میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو پہلا پارٹ آف اسپیچ تھا وہ تھا ناؤن، پھر پروناؤن اور پھر اس کے بعد ایڈجیکٹو۔ ان تین کو ہم پڑھ چکے ہیں۔ انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم ورب کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ ورب کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ورب از اے پارٹ آف اسپیچ دیٹ کیریز ٹینس اور ٹائم ان اٹ۔ یہ وہ واحد پارٹ آف اسپیچ ہے جس میں زمانہ پایا جاتا ہے۔ ٹینس یا ٹائم کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی وقت پایا جاتا ہے۔ باقی کسی بھی پارٹس آف اسپیچ میں جو ہے زمانہ نہیں پایا جاتا۔ یہ واحد پارٹس آف اسپیچ ہے جس میں زمانہ پایا جاتا ہے۔ یعنی کہ ہم اب تک جو پڑھ چکے ہیں وہ یہ، یعنی ناؤن، پروناؤن اور ایڈجیکٹو وہ یہاں بھی آ سکتے ہیں، یہاں بھی آ سکتے ہیں آبجیکٹ کی جگہ، اور کمپلیمنٹ کی جگہ بھی آ سکتے ہیں۔ اب ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں اس لیکچر میں وہ یہ ہے وی، یعنی کہ ورب، جو کہ انتہائی اہم جو ہے وہ ٹاپک ہے ہمارے اس کورس کا۔ اس کائنڈز آف ورب کے اس چارٹ پر، اس ٹیبل پر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں تو کائنڈز آف ورب بی، ہیو اور ڈو۔ انگلش لینگویج میں اور اردو میں بھی آپ کو 3 قسم کے ورب ملیں گے۔ پہلے کو ہم کہیں گے بی، دوسرے کو ہیو اور تیسرے کو ڈو۔ اور اس طرف اگر دیکھیں تو فارمز آف ورب ہیں۔ ورب کی کتنی فارمز ہوتی ہیں؟ ٹھیک ہے، پہلا ہے انفینیٹو، دوسرا ہے بیئر انفینیٹو، تیسرا ہے پریزنٹ جس کو فرسٹ فارم بھی کہتے ہیں، اس کے بعد ہے پاسٹ جسے سیکنڈ فارم کہتے ہیں، پھر ہے پاسٹ پارٹیسپل جسے تھرڈ فارم بھی کہتے ہیں ورب کی، اور پھر پریزنٹ پارٹیسپل یا جیرنڈ۔ یہ 2 نام ہیں اس کے، اور یہ 2 نام کیوں ہیں ہم یہ بعد میں ڈسکس کریں گے۔ اسے آئی این جی فارم بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس ٹیبل کو بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آنے والی جو ہماری جتنی بھی جو ہے وہ لیکچرز ہوں گے ان میں اس ٹیبل کو انشاءاللہ ایک بنیادی حیثیت حاصل ہوگی۔ اب ذرا ہم اس کے معنوں پر دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں۔ یہاں دیکھیں، جب ہم انفینیٹو کہیں گے تو اس میں ٹو کے ساتھ یہ اس صورت میں ہمارے پاس ورب ہوں گے۔ ٹو بی، بی کا مطلب ہوتا ہے ہونا۔ اب ہونا کی کیا مثالیں ہم اگلی سلائیڈ میں انشاءاللہ دیکھیں گے۔ ٹو ہیو کا مطلب ہے پاس ہونا، کوئی چیز آپ کے پاس ہو اور یا وہ آپ کی ملکیت ہو، یعنی کہ آپ کی ہو وہ چیز، تو ہم ہیو کا ورب استعمال کریں گے۔ ٹو ڈو کا مطلب ہے کرنا، کرنے والے جتنے بھی کام ہیں وہ سارے ڈو کے اندر آئیں گے۔ تو ہونا کی مثالوں میں دیکھیں آپ اس کا اچھا بیئر انفینیٹو کا مطلب ہوگا کہ ہم ٹو کے بغیر، جب انفینیٹو کو ٹو کے بغیر لکھیں گے تو اسے بیئر انفینیٹو کہیں گے۔ جیسے یہاں دیکھیں بی، یہاں ہم نے اس ٹو کو ہٹا دیا تو یہ بن گیا بی، یہاں ٹو کو ہٹا دیا تو یہ رہ گیا ہیو، یہاں پہ ٹو کو ہٹا دیا تو یہ رہ گیا ڈو۔ ٹھیک ہے، تو یہ دونوں ورڈز جو ہیں انفینیٹو ہیں، بس یہ ٹو کے ساتھ ہے اور یہ ٹو کے بغیر ہے، اسی لیے اسے ہم بیئر انفینیٹو کہیں گے، یعنی کہ ٹو کے بغیر۔ ان دونوں ورڈ کی اپنی اپنی الگ الگ حیثیت ہے۔ اب بی ورب کی جو فرسٹ فارم ہے از، ایم، آر۔ اب آپ دیکھیں یہاں ہے ہونا، ہونا سے ہی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے، اور ہوں، ایم کا مطلب ہے ہوں، اور آر کا مطلب ہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اچھا از اور ایم دونوں واحد ہیں، ان دونوں کی ایک ہی پاسٹ ہے، سیکنڈ فارم، یعنی کہ واز، ہے، تھا، ہوں اور تھا۔ لیکن یہ جو آر ہے یہ جمع ہے، یعنی کہ ہیں، تو ان کی جو ماضی، ان کا جو پاسٹ ہے وہ بھی جمع میں ہے، پلورل میں ہے، یعنی کہ تھے۔ ٹھیک ہے، جہاں تک تھرڈ فارم کا تعلق ہے بن کا، یہ اپنے اسٹرکچر میں اپنی میننگ دے گا۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے آپ دیکھیں آئی این جی فارم، آئی این جی کا اضافہ ہمیشہ بیئر انفینیٹو میں کیا جاتا ہے۔
فرسٹ فارم میں آئی این جی کا اضافہ نہیں کیا جاتا. بعض لوگ جو ہے وہ خیال کرتے ہیں کہ جو آئی این جی کا اضافہ جو ہے وہ فرسٹ فارم میں کیا جاتا ہے. آپ نے کبھی ازنگ ایمنگ یا آرنگ نہیں دیکھا ہوگا، آپ نے ہمیشہ بینگ دیکھا ہوگا. تو یہ ہم نے اضافہ جو ہے وہ یہاں پر کیا ہے، آئی این جی بینگ. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں ہیو کی فارمز کو دیکھ لیتے ہیں. ہیو کی بیئر انفینیٹیو ہیو، اس کی فرسٹ فارم میں آئے گا ہیو اور ہیز. ٹھیک ہے، یعنی کہ پاس ہونا. ہیڈ پاس تھا، کوئی چیز کسی کے پاس تھی. اسی طریقے سے ہیڈ تھرڈ فارم ہے، اور آخر میں ہے ہیونگ. یہاں ایک آئی این جی کا آپ کو رول معلوم ہو رہا ہے کہ اگر آخر میں ای آ جائے کسی ورب کے تو اس کو ہٹا کے ہم آئی این جی لگاتے ہیں، اس ای کو ہٹا دیتے ہیں اور پھر ہم آئی این جی کا اضافہ کرتے ہیں. اب آ جائیں ٹو ڈو کی طرف. ٹو ڈو اس کا بیئر انفینیٹیو ہے ڈو، فرسٹ فارم ہے ڈو ڈز، پھر ہے ڈڈ، ڈن، اور اس کی پریزنٹ پارٹیسپل ہے ڈوئنگ. ٹھیک ہے، تو اس ٹیبل کو ہم نے جو ہے بہت زیادہ جو ہے توجہ کے ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہے. یہاں کچھ اہم باتیں میں آپ کو بتا دوں. اس کا جو بیئر انفینیٹیو ہے بی ورب کا، اور اس کی فرسٹ فارم بالکل مختلف ہیں، یہاں کوئی پرابلم ہے ہی نہیں. لیکن یہاں دیکھیں ہیو یہاں بھی موجود ہے اور بیئر انفینیٹیو میں بھی موجود ہے، لیکن یہاں ہیو اور ہیز ہے. فرسٹ فارم میں ہیو اور ہیز ہے، بیئر انفینیٹیو میں صرف ہیو ہے. تو یاد رکھیے گا یہ ہیو اور یہ ہیو دونوں مختلف ہیں، ان کا استعمال بالکل مختلف آئے گا. یہ دیکھنے میں آپ کو ایک جیسے نظر آ رہے ہیں لیکن یہ ایک جیسے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے یہاں دیکھیں بیئر انفینیٹیو میں آپ کے پاس ڈو ہے، فرسٹ فارم میں بھی ڈو ہے اور ڈز بھی ہے. تو یہ جو ڈو فرسٹ فارم کا ہے اور جو بیئر انفینیٹیو کا ڈو ہے، ان دونوں کو آپ نے مختلف سمجھنا ہے، ان کے استعمال بھی بالکل مختلف ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس جب بھی کوئی سینٹنس ہمارے ذہن میں آئے گا یا ہمارے سامنے لکھا ہوا آئے گا، ہم نے سب سے پہلے اس کا سینٹنس بنانے سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا ورب بی ہے، یعنی کہ کسی چیز کے ہونے کا ذکر ہے، یا ٹو کسی چیز کا کسی کے پاس ہونے کا ذکر ہے، یا اس میں کوئی کام کیا جا رہا ہے، کوئی شخص کوئی کام کر رہا ہے. تو ان تمام چیزوں کو جب ہم سمجھ لیں گے تو ہمارے لیے ورب کا جو استعمال ہے وہ انشاءاللہ بہت ہی آسان ہو جائے گا. اب ہم مثالوں کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ بی، ہیو اور ڈو جو ہے اسے ہم کیسے پہچانیں گے. ہم اردو کے سینٹنسز کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں. میں بیمار ہوں. یہاں دیکھیں ہونا مطلب میری کوئی حالت ہے، کسی حالت میں ہوں، بیماری کی حالت میں ہوں. یہاں نہ میں کوئی کام کر رہا ہوں اور نہ ہی میرے پاس کوئی چیز ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم کہیں گے یہ بی ورب ہے. دوسری مثال دیکھیں، میں گھر پر ہوں. اس جملے میں بھی میں گھر پہ ہوں، نہ میں کچھ کر رہا ہوں اور نہ میرے پاس کوئی چیز ہے، تو یہ بھی بی ورب کا سینٹنس ہوگا. اب بی ورب کون سا استعمال ہوگا یہ ہم انشاءاللہ آگے چل کے اپنے جو ہے نا نیکسٹ لیکچرز میں دیکھیں گے کیسے استعمال ہوگا اور کون سا ورب استعمال ہوگا. اس کے بعد دیکھیں وہ انجینئر ہے. یہاں پر بھی کسی شخص کے کچھ ہونے کا ذکر ہے، نہ وہ کوئی کام کر رہا ہے اور نہ ہی اس کے پاس کوئی چیز ہے، تو صرف ہونے کا ذکر ہے، تو یہ بھی بی ورب کا سینٹنس ہے. اس کے پاس موٹر سائیکل ہے. یہاں یہ جو شخص ہے وہ کچھ نہیں ہے بلکہ اس کے پاس کچھ ہے، یعنی کہ اس کے پاس ایک موٹر سائیکل ہے. ٹھیک ہے، تو موٹر سائیکل یعنی کہ نہ تو وہ چولہے میں کچھ کام کر رہا ہے اور نہ ہی وہ کچھ ہے بلکہ اس کے پاس کچھ ہے. اسی طرح میرے دو ہاتھ ہیں، یعنی کہ میرے پاس، اگر میں دوسرے طریقے سے کہوں تو میرے پاس دو ہاتھ ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ہم اردو میں اس طرح سے بولتے نہیں ہیں کہ میرے پاس دو ہاتھ ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں میرے دو ہاتھ ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں بھی نہ تو میں کوئی کام کر رہا ہوں اور نہ ہی میں اپنے کچھ ہونے کا ذکر کر رہا ہوں، بلکہ میں صرف اتنا بتا رہا ہوں کہ میرے پاس کچھ ہے، یعنی کہ میرے پاس دو ہاتھ ہیں. تو لفظ پاس آنا ضروری نہیں ہے، ہم نے صرف پہچاننا ہے کہ میں کسی چیز کا مالک ہوں یا وہ میرے پاس ہے. اسی طرح دیکھیں کہ اس کمرے کے دو دروازے ہیں. یہاں پر بھی جو آپ کا سبجیکٹ ہے یعنی کہ کمرہ، یہ کوئی کام نہیں کر رہا.
ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ہم یہ بھی نہیں بتا رہے یہ کمرہ کیا ہے، ہم صرف یہ بتا رہے ہیں کہ اس کمرے کے پاس کیا ہے، یعنی کہ اس کمرے کے پاس 2 دروازے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے 4 بہن بھائی ہیں، یعنی کہ میں نہ تو کوئی کام کر رہا ہوں اس جملے کے اندر، اور نہ ہی میں اپنے بارے میں بتا رہا ہوں کہ میں کیا ہوں، بلکہ صرف اتنا بتا رہا ہوں کہ میرے پاس کیا ہے، یعنی کہ میرے پاس 4 بہن بھائی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے یہ ہیو کا سینٹنس شمار کیا جائے گا۔ یہاں دیکھیں، میں صبح سویرے اٹھتا ہوں، اس جملے میں بالکل واضح ہے کہ میں کسی کام کے کرنے کا ذکر کر رہا ہوں۔ میں یہ نہیں بتا رہا ہوں کہ میں کیا ہوں، میں یہ بھی نہیں بتا رہا کہ میرے پاس کوئی چیز ہے، بلکہ میں کچھ کرتا ہوں، یعنی کہ میں صبح سویرے اٹھتا ہوں۔ تو یہی ہے اصل میں ڈو کا سینٹنس۔ بالکل اسی طرح وہ کرکٹ کھیل رہے ہیں، یعنی کہ وہ کوئی کام کر رہے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ کیا ہیں یا ان کے پاس کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم یہ بتا رہے ہیں کہ وہ اس وقت کیا کر رہے ہیں، تو یہ اصل میں ڈو کا سینٹنس ہو گیا۔ بالکل اسی طریقے سے وہ کل اسکول نہیں آیا تھا، یعنی کہ کل وہ اسکول نہیں آیا تھا تو اس نے ایک کام نہیں کیا تھا۔ بالکل اسی طرح اس جملے میں بھی نہ تو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ اس کے پاس کوئی چیز تھی یا نہیں تھی، یا وہ کیا تھا یا وہ کیا نہیں تھا، ہم یہ بات نہیں کر رہے، ہم صرف یہ بتا رہے ہیں کہ اس نے کل کیا کام نہیں کیا تھا، تو یہ بھی ڈو کا سینٹنس ہے۔ میں انگریزی زبان بول سکتا ہوں، یہاں بھی زبان کا بولنا جو ہے وہ کیا ہے، اصل میں ایک ڈو کا ورب ہے، یعنی کہ میں کوئی کام کرنے کا ذکر کر رہا ہوں کہ میں کون سا کام کر سکتا ہوں۔ تو اس طرح سے ہم جو ہے اپنے اردو کے سینٹنسز میں وہ ہمارے ذہن میں بھی آ سکتے ہیں بولتے وقت، یا ترجمہ کرنے کے لیے ہمارے سامنے آ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ہمیں جب بھی لکھنا ہوتا ہے تو ہم سوچ کے لکھتے ہیں، تو سب سے پہلے جو ہم نے سینٹنس میں، انگلش کے ہر سینٹنس میں ہم نے ان 3 چیزوں کو سب سے پہلے سوچنا ہے کہ ہمارا جو سینٹنس ہے اس کا ورب بی ہے، ہیو ہے یا ڈو ہے۔ اگر اتنی بات ہمیں سمجھ میں آ جائے تو پھر انشاءاللہ ہمارے لیے جو ہے بہت آسان ہو جائے گا۔ اگر میں جو ہے وہ پچھلی سلائڈ کی طرف جاؤں تو دوبارہ اگر اسٹرکچر کو دیکھیں، اس اسٹرکچر کو، تو ہمارے لیے یہ فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا کہ یہ والا جو ورب ہے یہ بی ہے، ہیو ہے یا ڈو ہے، اور اس سے ہماری سب سے بڑی مشکل آسان ہو جائے گی سینٹنس بنانے کے لیے۔ تو اس ٹیبل کو یاد رکھیے گا، بہت غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے، اور یہ کوشش کرنی ہے کہ یہ بی ورب ہم الگ سے یاد کر لیں اور ہیو ورب کو بھی یاد کر لیں۔ ٹھیک ہے، یہاں اہم بات یہ بھی بتانی تھی آپ کو کہ جو بی ورب کا یہ جو کالم آپ کو نظر آ رہا ہے اس وقت آپ کی اسکرین پہ، بس یہی بی ورب ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی بی ورب نہیں ہے، بس آپ کو انہی کو یاد کرنا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہیو کا ورب ہے وہ بھی یہی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ہیو کے اور کوئی ورب آپ کو نہیں ملیں گے۔ ٹھیک ہے، بس ان دونوں فہرستوں کو الگ الگ یاد کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ آپس میں مکس نہ ہوں۔ جب یہ مکس ہوں گے تو پھر بڑی غلطیاں ہوتی ہیں جملے بنانے میں۔ ٹھیک ہے، بہت عجیب عجیب غلطیاں سے جملے بننا شروع ہو جائیں گے۔ البتہ یہ جو ڈو کا آپ دیکھ رہے ہیں، ڈو کی فہرست، یہ صرف اتنے نہیں ہیں، یہ ورب آپ کو ڈکشنری میں ہزاروں کی تعداد میں ملیں گے۔ ڈو صرف ان کاموں کی ان وربس کی نمائندگی کر رہا ہے جو کہ کرنے والے کام ہیں، جیسے کہ کھانا، پینا، سونا، اٹھنا، کھیلنا، آنا، جانا، پڑھنا، تمام کام جو ہے کرنے والے، ان کی نمائندگی یہ ڈو کا ورب کر رہا ہے۔ تو ہم آنے والے لیکچرز میں جو ہے وہ ڈو کے بہت سارے وربس دیکھیں گے، لیکن یہ ہمارے لیے آسانی ہے کہ بی کے ورب صرف یہی ہیں جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں۔ اسی طرح ہیو کے ورب بھی صرف یہی ہیں جو اس وقت آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تمام اس ٹیبل کو ورب کی نام اور ان کی سپیلنگ کے ساتھ آپ یاد کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ آنے والے لیکچرز ہمارے لیے آسان سے آسان ہوتے جائیں۔ تھینک یو ویری مچ، امید ہے آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اس لیکچر کو جو ہے بہت زیادہ پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو آپ ان لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں جو کہ انگلش سیکھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔